أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا ارحم الراحمین۔ حمد و ثنا، تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمحیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، اور میری آواز کو سننے والی عزت مآب پردہ نشین میری دینی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے اللہ جل شانہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں الحمدللہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھا، سیکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ اور آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ان باتوں کو سمجھیں گے، سیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی پریشانی آئی، جب بھی مصیبت آئی، آپ نے استقامت اختیار کی، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ شیطان آیا، دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ اپنی زبان سے ادا فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ بڑا طویل ہے، لیکن آپ کی زندگی میں سے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ہم 3 باتوں کے بارے میں سنیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جو گھر میں آپ کو امتحانات اور جو پریشانیاں اور جن آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، نار نمرود کا واقعہ، اور آخر میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے اور قربانی کا واقعہ۔ سب سے پہلے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم ایسے نہیں کہ ہم آزمائشوں میں پورے اتر سکے۔ میرے والد گرامی مجھے فرمایا کرتے، وہ کہتے بیٹا جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے ساتھی ہمارے دوست یہ کہتے ہیں
کہ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے بیٹا آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آیا کرتی ہیں، آزمائشیں اللہ کے رسولوں پر آیا کرتی ہیں، آزمائشیں اللہ کے نیک بندے اور ولیوں پر آیا کرتی ہیں۔ جو مجھ پر اور آپ پر ہے یہ آزمائش نہیں بلکہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ یا اللہ جو بھی گناہ ہو جائے اپنے خاص فضل سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ اسے ہمارے لیے آزمائش نہ بنا۔ نہ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے، نہ ہم میں اتنی استقامت ہے کہ ہم واللہ اللہ کی آزمائشوں میں پورے اتر سکے۔ بیٹھے بیٹھے لوگ باتیں کر دیتے ہیں، جیسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے اپنی زبان سے یہ جملے ادا کر دیے، کہنے لگا حضرت احمد ابن حنبل جی اگر میں بھی اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا، میں بھی آزمائشیں برداشت کرتا، میں بھی تکلیفیں برداشت کرتا، میں بھی اللہ کے نبی کا دیدار کرتا، مجھے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل جاتا۔ حضرت احمد ابن حنبل نے سنا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیفیت بدل گئی، جذبات میں گرمی آ گئی۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو بند کر لے، اللہ کے بندے وہ صحابہ اکرام جو تھے وہ میرا تیرا نہیں، اللہ کے نبی کا نہیں، بلکہ وہ انتخاب کس کا تھے؟ اور بول لیں جی کس کا تھے؟ اللہ کا۔ وہ اللہ کا انتخاب تھے، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ تھے، وہ اللہ کے مقرب تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ میں اور تو اور میری تیری کیا اوقات؟ ایک آنے والا آیا کہتا ہے بڑا متشدد تھا، بڑا متعصب تھا، بڑا نالائق تھا، بڑا خبیث تھا، سوال کر دیا، کہنے لگا مجھے یہ تو بتلائیں احمد بن حنبل جی کیا حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز کا مقام زیادہ ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے ہیں اللہ کے بندے کس کا مقابلہ کس سے کرتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ، فرماتے ہیں اس کی شرح پر حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا دیدار کیا، نبی کریم نے شام کی طرف دمشق کی طرف آپ کو بھیجا، پیارے پیغمبر کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے والے، کافروں کی گردنیں اڑانے والے۔ حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ یہ بعد میں آنے والے امام ہیں۔ اللہ کے بندے تو ایک عام کا صحابی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہ بات کان کھول کے سن لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس غزوے میں جس سواری کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، آپ کی سواری کے سموں سے اٹھنے والی وہ گرد، اگر وہ گرد بھی لے کے آ جائے حضرت عمر بن عبد العزیز اس گرد کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ بول لیں جی نہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، اللہ تعالیٰ وضو کو گناہوں کا کفارہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جس گھر میں پرورش پائی باپ بھی بتوں کا پجاری، بعض میں آتا ہے کتابوں میں بتوں کو خراشنے والا، تراشنے والا۔ نبی کی بعثت اس وقت ہوا کرتی ہے جب چاروں طرف کفر ہو، چاروں طرف اندھیرے ہو، ظلمات ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کی بعثت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ آپ اپنی قوم میں آئے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 74 ہے، سورہ مریم
مریم علیہ السلام ہے، تیسرا رکوع پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو نور عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے فرمایا لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ نے فرمایا ابا جان میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے خراشے تراشے بنائے ہوں کو، ان پتھر کے معبودوں کو اپنا رب بنا لیا، ان کو آپ معبود کہتے ہیں، ان بتوں کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ابا جان میں دیکھتا ہوں آپ اور آپ کی قوم شریک گمراہی میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دے دی، پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، نہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ ان شیطانوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ باپ کو غصہ آیا، اتنا غصہ، باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے بتوں کی گستاخی کرتا ہے، میرے معبودوں کی گستاخی کرتا ہے، ان کا گستاخ ہو گیا، اپنی زبان کو بند کر لے، ایسی باتیں نہ کر، اگر تو باز نہ آئے گا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تلخ اور دل خراج جملوں کو سنا، غصے میں نہیں آئے، جذبات میں نہیں آئے۔ ابا مجھے اللہ نے وحی کی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو کون آتا ہے باتیں کرنے والا؟ ایسا کوئی بھی جملہ اپنے باپ کی شان میں ادا کر کے باپ کی گستاخی کی نہیں۔ قال سلام علیک، ابا جان اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے۔ قال سلام علیہ، ابا جان آپ پر اللہ سلامتی نازل کرے۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے استغفار کروں گا، دعائیں کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، مجھے میرے رب پر یقین ہے، میرا رب آپ کو بھی ہدایت دے گا، آپ کی قوم کو بھی ہدایت دے گا۔ سبق کیا ملا؟ کیا سبق ملا؟ آج اگر اولاد کو اللہ عقیدہ توحید عطا کر دے نا تو وہ اپنے باپ کو کہتے ہیں ابا تو کتھے تریا پھردا ہے، ساری زندگی جہالت اندر کر دیتی، ابا تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، ابا سومم بکمن امیہ نہ ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ باپ جس نے پالا پوسا جوان کیا۔ میں آج کی اولاد سے کہتا ہوں اپنے ابے کا احسان مانو۔ کیا معلوم جس اللہ نے آپ کو یہ عقیدہ توحید عطا کیا، اللہ کی قسم وہ میرے اور آپ کے باپ کی تنہائیوں کی عبادت کا صلہ ہو۔ میرے اور آپ کے باپ نے کبھی تہجد کے وقت اٹھ کے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو، میری اور آپ کی والدہ نے دعائیں کی ہوں، ہزار ہزار دانے کی تسبیح پھیر کے کہا ہو یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنکھوں پر پٹی تھی ہمیں پتہ نہ تھا، یا اللہ ہمارا بیٹا ابھی آیا، ابھی علم وسیع ہو گیا، یا اللہ ہمارے بیٹے کو ہدایت عطا فرما۔ کیا معلوم میری آپ کی ہدایت ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور جن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دی لوگ انہیں برا کہتے ہیں۔ میں نے تو ان کانوں سے بھی سنا، کہنے والوں نے کہا میرا باپ مر گیا، وہ جہنم میں چلا گیا، اور میں نے کہا او گستاخ کیسی باتیں کرتا ہے اپنے باپ کے بارے میں۔ کہتا نہیں جی میرے باپ نے کبھی یہ نہ کیا، کبھی وہ نہ کیا۔ میں نے اس سے سوال کیا تو نے دیکھا تیرے باپ نے کبھی قبروں کو سجدہ کیا ہو؟ کہتا قاری صاحب اللہ کی قسم نہیں کیا۔
تیرے باپ نے کبھی کسی بت کے سامنے نظر و نیاز دی ہو؟ نہیں قاری صاحب میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلا تو نے دیکھا ہو اور تیرے باپ نے کسی دربار پر بھنگڑا اور دھمال ڈالی ہو؟ قاری صاحب نہیں دیکھا۔ اور میں نے کہا غور سے سن لے، تیرا باپ پکا موحد اور توحید پرست تھا۔ یہ تو بات کے معاملے ہیں، نماز کا طریقہ صحیح کرنا، نماز کی ادائیگی صحیح کرنا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ سب سے پہلے عقیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہہ دیا، کہتے ابا جان سلام علیک، اللہ پر سلامتی نازل کرے، اللہ پر رحم نازل کرے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائیں کروں گا اور مجھے یقین ہے آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، میری دعاؤں سے اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کیا لیکن آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ نے خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا، اپنے گھر سے نکل گئے۔ جب گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا چھوڑا نہیں، تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے، اسحاق عطا فرمائے، اسحاق سے یعقوب عطا فرمائے، یعقوب سے اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے اور ان 12 بیٹوں میں سے آپ کو یوسف اور بنیامین عطا فرمائے۔ اسماعیل کی لڑی میں سے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء ناطق وحی جناب محمد الرسول اللہ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، دوسری بڑی آزمائش کب آئی؟ جب آپ اپنی قوم میں آئے، آپ نے آ کر کے دیکھا بعض لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ سورہ انعام ہے آیت نمبر 76 سے 78 ہے، سورہ شعراء ہے آیت نمبر 70 سے 76 ہے، سورۃ الانبیاء ہے آیت نمبر 51 سے 70 ہے، سورہ البقرہ ہے آیت نمبر 258 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، جب دیکھا لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے انہیں سمجھایا، جب آپ نے دیکھا لوگ چاند کی پوجا کرنے والے انہیں سمجھایا، سورج کی پوجا کرنے والوں کو سمجھایا، جب وہ بھی باز نہ آئے آپ نے ہدایت کی، آپ نے توحید کی دعوت دی، واپس آ گئے۔ پھر آئے بتوں کے پجاریوں کے پاس، ان کو بھی آ کر کے دین کی دعوت دی۔ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ نہ بولتے ہیں، نہ چالتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا چوہے اس میں آ کے کھاتے ہیں، یہ اپنے اور نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تمہارے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عید کا موقع آیا، ان کی خوشی کا موقع آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ بھی آئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہارے اس شرک کی طرف کو دیکھ کر کے میں بیمار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کندھے پر کلہاڑا رکھا، آئے بت گدے میں، فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آپ نے کلہاڑا اٹھایا، آپ نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ قوم کے لوگ آئے، بحث و مباحثہ ہوا، آپ نے فرمایا یہ قتل کرنے والا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا یہ بڑا بت ہے، ھذا فسلو، اس سے سوال کر لو، اگر یہ تم کو جواب دے۔ کوئی جواب نہ آیا، نمرود کے دربار میں لے کر کے چلے گئے، نمرود نے بھی آپ سے مناظرہ کر لیا، مناظرے میں نمرود بھی ہار گیا اور خندہ پیشانی سر جھکا لیا، کوئی معاملہ سامنے نہ آیا۔ پھر ایک ہی بات سامنے آئی، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 68 ہے، کہتے ہیں ایک ہی کام ہے، جان چھوڑاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ عالم تصور میں جائیں، وہ کیسا منظر ہوگا۔ باپ تنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا، ایک طرف ساری قوم، اللہ کی قسم ایک بھی بندہ ایمان والا نہیں ہے آپ کے ساتھ، کلمہ پڑھا ہی نہیں کسی نے۔ ان ابراہیم کان امتن، امت کا کردار ادا کیا، تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن قدم نہیں ڈگمگائے۔ پھر آزمائش آئی، لکڑیاں کہتے جمع کرو،
وہ لکڑیاں جمع کرنے والے آنڈی گوانڈی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور سب سے بڑی آزمائش وہ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے والا کوئی غیر تو ہو کوئی رشتہ دار تو ہو لیکن اپنا باپ بھی لکڑیاں جمع کر رہا ہے کہ اپنے پتر نو ساڑنا ہے۔ اے بتاں دا گستاخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہیں ڈگمگائے، آخر کار آگ جلائی گئی، اور سب سے بڑی آگ جلائی گئی۔ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اگر چلتا ہے تو اس آگ کی تپش کی وجہ سے جلس کے آگ میں گر جاتا ہے۔ پھینکنے کا موقع آیا، کوئی اب چیز نہیں ہے، ایک غلیل کی طرح ہتھیار بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا اور نشانے پر چھوڑ دیا۔ جب آپ ہوا میں جا رہے ہیں، ایک طرف پانی کا فرشتہ آیا، ایک طرف ہوا کا فرشتہ آیا، دونوں اس انتظار میں ابراہیم علیہ السلام ہم سے کچھ کہیں گے، ہم اس آگ کو ختم کر دیں گے یا اٹھا کے نمرودیوں پر پھینک دیں گے، کوئی جواب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کیا نہیں۔ یہ توحید کی انتہا ہے، یہ توحید کی انتہا ہے، یہ توحید کی انتہا ہے۔ سامنے وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، لیکن آپ نے کسی سے نہیں کہا حسبی اللہ۔ کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ حسبی اللہ، یا اللہ میں دائیں بائیں نہیں، آگے پیچھے نہیں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ رب العالمین نے دیکھا اوہ میرا ابراہیم مجھ پر اتنا یقین کرتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا یا نار کونی بردا، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا ہے جب آپ آگ میں گئے کانپنے لگے، جس طرح سردی کی وجہ سے بچے کانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا ابراہیم کانپنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَالسَّلَامَ، اوے ماں کی گود کی طرح ٹھنڈی مٹی سونی ستھری آرام دیتے پرسکون ہو جا۔ ایسی پھر پرسکون ہوئی۔ تفسیر ابن ابی حاتم کو پڑھیں، اور میاں محمد جمیل آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 راتیں نہیں، 40 دن اور 40 راتیں اسی آگ میں گزار دیں۔ آگ ایسی پرسکون ہو گئی۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام جی اللہ نے بڑے آپ پر انعام و اکرام کیے، بڑا فضل کیا آپ کے اوپر، یہ تو بچلائیں کبھی زندگی میں کوئی سکون کی رات بھی گزاری؟ ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے، کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنا سکون اللہ نے مجھے وہ نارے نمرود میں دیا کبھی مخمل کے بستر پر بھی اتنا سکون نہیں آیا۔ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، یہ راستے دیکھنے میں بڑے تنگ نظر آتے ہیں، بڑی تکلیفیں نظر آتی ہیں کہ یار توحید کا رستہ بڑی پریشانی، بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں، لیکن کبھی پوچھ کے دیکھیں حضرت بلال سے کہ بلال کوئلوں پر لیٹا ہے، تیرے جسم کی چربی پگھلتی جا رہی ہے، کوئلے اس سے بجھتے جا رہے ہیں، اور تیری حلق میں تو آواز دبنی چاہیے، کیوں تیری آواز بلند ہوتی جا رہی ہے؟ بلال فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کوئلوں پر کلمہ پڑھنے کا جتنا مزہ آتا ہے اور کبھی نرم گرم بستر پر بھی اتنا مزہ آتا نہیں۔ دیکھنے میں رستے مشکل ہیں لیکن لطف و سرور اتنا، سکون اتنا، اطمینان اتنا، یوں سمجھیں یہ آزمائشیں جو آتی ہیں اس رستے میں دیکھنے کے لیے بڑی سخت، بڑی کٹن۔ آخری بات سوال کرو مائی ماشتہ سے، مائی ماشتہ فرعون کے دربار میں آئی، فرعون نے کہا کس کو رب کہا ہے؟ وہ کہتی میں نے اسے رب کہا جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی ساری کائنات کا رب ہے، میں ہی تیرا رب ہوں، وانا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کون ہے؟ وہ کہتی نہیں 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 نہیں، تو رب نہیں ہے،
تو اس سے بڑا رب ہے۔ اچھا یہ بات ہے، باز آ جا، نہیں آؤں گی، باز آ جا، نہیں آؤں گی، اچھا یہ بات ہے، بلاؤ۔ پھر کیا کیا؟ آگ جلائی گئی، بہت بڑا ایک کڑا، ایک بہت بڑا برتن منگوایا، اس میں تیل کو ڈلوایا، نیچے آگ جلائی، جب تیل جل کر سرخ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں بی بی باز آ جا، نہیں آؤں گے۔ اچھا اس کے بچوں کو بلایا، ایک بچے کو پھینکا، دوسرے کو پھینکا، تیسرے کو پھینکا، جب دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے علیحدہ ہوا، مائی ماشتہ کے قدم ڈگمگائے، پسینہ آیا، جسم کے اوپر کپ کپی آئی، فرعون کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مائی ڈر گئی، اس کے دل میں خوف آ گیا، ڈر آ گیا، یہ نہ بولی، فرعون نہ بولا، بلکہ وہ دودھ پیتا بچہ جس کو اس آگ میں اس تیل میں پھینکنے لگے، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، وہ کہتا ہے اماں ڈر نہیں، اللہ کی قسم یہ دیکھنے میں تیل اور آگ ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی جنت ہے۔ بڑا لطف و سرور ہے، بڑا لطف و سرور ہے۔ آئیں ذرا آخری بات کی طرف آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر آخری آزمائش آئی جب اللہ تعالیٰ نے 80-90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل عطا فرمائے، اور 80-90 سال کی عمر آخری عمر ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ بندہ آخرت کی طرف کوچ کرنے والا ہوتا ہے، اس انتہائی درجے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بعد میں سنیں گے کہ جب اللہ سے دعائیں کی، یہ سارے معاملات، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دور چھوڑ کے آؤ۔ اللہ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ کے آ گئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کبھی آپ کو یہ باتیں بھی انشاءاللہ سنائیں گے وقت ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اپنی بیوی مائی ہاجرہ کو چھوڑا، دودھ پیتے بچے کو چھوڑا، پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا، اماں ہاجرہ نے آواز دی، ابراہیم کیوں چھوڑ کے جاتے ہو علیہ السلام، جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دل میں خیال آیا، کہتی ہیں ابراہیم یہ تو بتلاؤ تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے یا اللہ کو؟ بولو تو صحیح یار، تمہاری مرضی ہے یا اللہ کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مرضی۔ چشم فلک نے دیکھا، زمین نے سنا، آسمان نے سنا۔ اماں ہاجرہ نے کہا پیارے ابراہیم اگر یہ اللہ کی مرضی ہے خوشی سے جاؤ، میں خوشی سے یہاں ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ ہمیں ضائع کرے گا۔ اور یہ ان کا ایمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجرہ کی ایک ایک ادا کو حج کا رکن بنا دیا۔ ہمارے بھائی جانے والے دعا کرے اللہ سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر آب زمزم کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی نصیب فرمائے، حجر اسود کے بوسے نصیب فرمائے۔ وہ صفا مروہ کی سعی جو حضرت اماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی پیاس کی تڑپ میں گزاری، اللہ تعالی ہمیں وہ صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے، اللہ تعالی میدان عرفات کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ کا حکم ہے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ صافات ہے، آیت نمبر 102 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پہلے بیٹا ملا آخری عمر میں، جب ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، اسے لال لڈانے تھے، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ کے آ گئے۔ کبھی سال 6 ماہ بعد جاتے دیکھ کے آ جاتے۔ ابھی جب بچہ باغنے کے قابل ہوا، تفاسیر میں لکھا ہے 5 سال کی عمر تھی یا 6 تھی، بعد نے کہا السعیہ سے مانے، یعنی وہ سمجھدار تھا، باشعور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، خواب میں مسلسل نظر آتا رہا، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، کہتے ہیں پتر انی ارا فی المنام، میں خواب دے اندر ویکھے آئے کہ میں تنہا ذبح کر رہے ہیں ذبح۔ اب جو نبی تھے بیٹا بھی بڑا سمجھدار عقل مند تھا، اور دوسرا صلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں، باپ کو دھتکارا، باپ سے بدتمیزی کچھ نہیں کیا، سلام علیکہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا صلہ اسماعیل کی فرما برداری سے آپ کو دیا۔ پتر میں ویکھیا میں تینوں ذبح کر دیں۔ اچھا ابا جان
یا بنیا انی ارا فی المنامی انی فانظر ماذا ترا، بیٹا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ نظریں جھکائی، سر کو جھکایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 103 ہے، سنن ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 1885 ہے، مسند احمد ہے، حدیث نمبر 311، 299 مسند اسحاق بن راہویہ ہے، حدیث نمبر 941 ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا آپس میں اس پر متفق ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ جب اس پہاڑی کے اوپر آ رہے ہیں، درمیان میں شیطان پریشان کرتا ہے، قدم نہیں ڈگمگائے، پہاڑی کی چوٹی پہ لے کے آ گئے۔ ثم تل اسماعیل للجبین وعلیہ ثوب ابیض، سفید کپڑے اپنے پتر نو پہنائے نے، بڑا سونا سلکھنا تیار کیتا اپنے بیٹے کو، نہلا کے دلا کے میں اسے اللہ کے رستے میں قربان کروں گا۔ سفید کپڑے پہنا کے لے کے آئے، جب اسے زمین کے اوپر لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی مینوں نہ تسی الٹیاں کر کے لٹائیں، مجھے آپ بل کے اوپر لٹائیں، پیٹ کے بل، میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ ابا جان کہیں اس طرح نہ ہو جب آپ میرے گلے پر چھری چلائے میری نظریں آپ سے چار ہو جائیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر جنبش آ جائے، ابا جان آپ چھری نہ چلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو الٹا ٹایا، فقال له یا ابا انه ليس على ثوب غیری یکفینی عنہ فاخلع عنی حتی تلفینی فیہ، کہتے ہیں ابا جان ایک سلوار اور ایک ہی کرتا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں مجھے الٹا بھی لٹائیں اور یہ کرتا اتار کر کے میرے جسم کو اچھے طریقے سے باندھ دیں تاکہ جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں میرا جسم پھڑکے نہیں، آپ کے دل میں کپ کپی نہ آئے، آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا، پھر کہتے ہیں ابا جان ایک پٹی میری اور اپنی آنکھوں پر بھی باندھ لے، الٹا لٹایا ہوں، جکڑ بھی دیا، کہیں ایسے نہ ہو دیکھنے کی وجہ سے پھر ترس آ جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جب اپنے بیٹے کو لٹایا، باندھ دیا، آنکھوں پر پٹی، پیٹ کے بل لٹایا، جب چھری چلانے لگے آسمان سے آواز آئی اذا نودی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، نہ میں نے تیرے بیٹے کی قربانی کرنی تھی، نہ مجھے تیرا بیٹا ذبح ہوا چاہیے تھا، میں نے تو تجھے آزمانا تھا، اب تو اس آزمائش میں پورا اتر گیا، یاد رکھ لے آج کے بعد تو ابراہیم میرا خلیل ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج کے بعد تو میرا خلیل ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا پسندیدہ ہے، تو اعلیٰ ہے، افضل ہے، تیری ذات اعلیٰ، تیری بات اعلیٰ، تیرا نسب اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں، یہ شانیں، یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، آج کے جمعے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں سے صرف 3 باتوں کو سمجھا اور سیکھا کہ جب آپ نے توحید کی دعوت دی، آپ کو گھر سے نکالا گیا، لیکن آفرین ہے، سلام ہے کہ آپ کو گھر سے نکالا بھی گیا
لیکن آپ نے اپنے والدین کی گستاخی نہیں کی، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ بڑے پیار سے کہا السلام علیک، اللہ پر سلامتی نازل کرے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اگر اللہ ہمیں توحید عطا فرمائے، اچھی اچھی باتیں عطا فرمائے، تو خدا را والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، پیار کیا جائے، محبت کی جائے، پاؤں پکڑ کے بھی ان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ میرے آپ کے پاؤں پکڑنے سے اگر میرا ابا تے میری امی کلمہ پڑھ کے ماشاءاللہ پکے سچے وہ مسلمان بن جائیں، اللہ جنت عطا کر دے، واللہ یہ پاؤں پکڑنے والا سودا مہنگا نہیں ہے۔ ماں باپ تو مان جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو، اس احسن عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم نے یہ سمجھا اور سیکھا کہ آپ نارے نمرود میں پھینکے بھی گئے، آپ نے اس نازک موقع پر بھی اللہ ہی کو پکارا، اور جب بیٹے کی پریشانی آئی پھر بھی آپ نے استقامت اختیار کی، یہ نہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، صرف اللہ کی رضا کو دیکھا۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے، کوشش ہم کریں کہ جب بھی کوئی عمل کریں اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ہمارا عقیدہ اللہ کی طرف مضبوط ہو جائے۔ اور آخری بات یہ ہے، ملک کے حالات بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہیں، تے ساڈے بھی حالات ماشاءاللہ بڑے نازک ہیں، ساڈے بھی حالات بڑے نازک ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث یہ پڑھے کتاب الامارہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کا میرا آپ کا اگر گورنر، یہ جنرل، یہ بڑے جو عہدیدار ہیں، یہ منقے کے سر جیسے بدصورت بھی ہوں تو کوشش یہ کرے کہ ان کے خلاف خروج کرنا نہیں، معروف مان لو، منکر کو چھوڑ دو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ بھائیو بات یہ ہے، لوگوں کو یہ باتیں بڑی تلخ نظر آتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کبھی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ دیکھے کہ یہ مہنگائی ہو رہی، مان لیا جو کچھ چل رہا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہیں، آباد نے بھائیو۔ کنے کے لوگ نے جڑے قرآن پڑھتے ہیں گھر کھول کے، یار کنے کے بندے نے صبح شام کے وہ اذکار کرتے ہیں، کتنے کے لوگ ہیں جو سچ کا دامن پکڑ کے رکھتے ہیں، کتنے کے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی رشوت جیسے کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بھی سودی کاروبار سے بچتے ہیں اور چیزوں کو ذخیرہ کرنے سے بچتے ہیں۔ اور دور کیا جانا وہ انڈیا والے جنہوں نے ہماری نسل کشی کے کیا کچھ نہ کیا، آج مسلمانوں کے گھروں میں انہوں دیا فلماں بھی چل دیاں، انہوں دے ڈرامے بھی چل دے، گانے بھی چل دے، موبائل دیاں ٹیوناں بھی انہوں دیاں اللہ اللہ خیر صلاح، شادی بھی انہوں ورگی، حضرت جی ویاہ بھی انہوں ورگے، نیوندرے شیوندرے۔ اے دے علاوہ اگر آپ آ جائیں فوتگی کے موقع پر تمام رسمیں انہی لوگوں جیسی، مجھے بتلائیں اس میں حکمرانوں کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور ہے؟ ہم اپنی اصلاح کر لیں، واللہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے جسم کے خود مختار ہیں، ہم نمازی بن جائیں۔ ہماری منزل یہ دنیا نہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت، جنت، جتوں ساڈے ابے نو کڑ دیتا گیا، جہاں سے نکال دیا گیا، وہ جنت ہماری منزل ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے وقت کی؟ اللہ نے کتنے وقت کی نازل کی ہے جی؟ 3 وقت دی؟ 5 وقت کی، 5 کی ہے ماشاءاللہ۔ کتنے کی؟ 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز۔ کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ صبح کے وقت ٹائم ہو تو کوشش کریں کوئی 2-3 ورقے قرآن مجید کے پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم پر آسانیاں نازل فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، نیک دل حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا
ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.